انٹرنل پالیٹکس تھی جو کہ ڈار صاحب نے وہ کری ہوئی تھی پالیٹکس. جو مجھے ابھی ڈر ہے وہ آلریڈی کہ کچھ ایسے رپورٹرز ہیں جو کہ لندن بیسڈ ہیں, ڈار صاحب سے بڑے قریب ہیں, انہوں نے آلریڈی اورنگزیب صاحب کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں. تو اگر یہ والی مہم شروع کریں گے وہ تو پھر تو ریٹیلر ٹیکس ہوا, ایگریکلچر ٹیکس ہوا, سب کو لے کے اٹھیں گے. تو یہ مجھے بتائیے, آپ نے اسپیچ کے ہائی لائٹس دیکھی ہوں گی سب کچھ, پھر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے آتے کمیٹی بھی بنائی, لیکن وہ کمیٹی جس نے کاسٹ کٹنگ کرنی ہے اس کے مینڈیٹ میں نہ تو ڈیفنس بجٹ ہے اور نہ ہی اس کے اندر یہ پینشنز وغیرہ کی چیزیں ہیں. تو یہ 2/3 بن جاتا ہے, یہ نہیں ہے. اور جو ان کا مینڈیٹ دیا ہے وہ تو 15-16% ہے, 16% ہے بجٹ کا. یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو, نئے فائنانس منسٹر کی پہلی سپیچ, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ سیریس سٹیپس ہم لے رہے ہیں؟ دیکھیے مالک, یہ جو کاسٹ کٹنگ کی باتیں ہوتی ہیں نا, اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے, پچھلی مرتبہ بھی یہ کمیٹی بنی تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اخبارات جو ہیں وہ جو حکومت کے افسران لیتے ہیں وہ بند کر دیں, اور کم از کم پھر اس کے بعد ایک اخبار کھول دیا. فیصلہ ہوتا ہے کہ 11 بجے کے بعد اے سی چلیں گے. مطلب یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ کروڑوں روپے بچاتی ہیں, لیکن جس ملک میں 8,000 ارب روپے کا خسارہ ہو اس میں کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ سب چیزیں دکھاوے کی ہوتی ہیں. تو یہ کمیٹیز تو مطلب جو بات ہے نا کہ ہمارا 8,000 ارب روپے کا خسارہ ہے, پوری حکومت سویلین جو ہے وہ 700 ارب میں چلتی ہے, تو پوری حکومت بھی بند کر دیں تو 10% خسارہ بھی کم نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹے موٹے خرچے بچانا جو ہے نا یہ ونڈو ڈریسنگ ہے, اس سے کوئی سبسٹینشل فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اگر فرق کرنا ہے تو پھر آپ نے ٹیکسز ایک تو زیادہ لینے ہیں, اور آپ نے پی ایچ ڈی پی کے اندر کٹوتی لگانی ہے بہت زیادہ. آپ نے کچھ جو وفاق دے چکی ہے کنکرنٹس ختم کرنے کے بعد 18 ترمیم میں وہ صوبوں کو دینے ہیں, اور آپ نے این ایف سی ایوارڈ چینج کرنا ہے. یہ سبسٹینشل چیزیں ہیں, باقی تو ساری یہ کاسمیٹک چیزیں ہیں. ریلی یہ بتائیں, ڈار صاحب کا نہ ہونا اب ایز فائنانس منسٹر کتنا اس کا فائدہ ہے اس ملک کو؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ اگر ڈار صاحب ہوتے تو نہیں ہوتا, تو اور اورنگزیب صاحب کے آنے سے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کا چانس بڑھ گیا. اور آپ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف بہت چاہ رہا تھا کہ پاکستان سے ایگریمنٹ کرے, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے, اور جب شہباز صاحب پیرس گئے تو کچھ چند دنوں کے اندر یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اور ایم ڈی صاحبہ نے خود فرمایا تھا شہباز صاحب کو کہ صرف آپ 1% انٹرسٹ اور چیزیں کر دیں, اور باہر سے جو پیسے آپ کو لے کے آنی ہے میں آپ کی مدد کروں گی وہ پیسے لانے میں. تو آئی ایم ایف ریلی وانٹس اس, لیکن یہاں پہ کوئی ایک رسپانسو بندہ ہونا چاہیے جو بات کرے, اور ڈار صاحب کو ان چیزوں کی اکانومکس کی سمجھ نہیں ہے, سچی بات ہے. تو اب وہ فورن پالیسی میں فورن افیئرز میں پلیس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ سو آئی تھنک کہ یہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے, دیر از نو ریزن کہ ڈار صاحب شوڈ ہیو بین دیئر, وہ تو ہوتا تو نہیں ہوتے. یہ جو بات کر رہے ہیں, پھر میں زبیر سے بھی اس پہ لینا چاہتا ہوں کہ رائے, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے, ڈسکوز کی, پی آئی اے کی, کر پائے گی یہ گورنمنٹ؟ بیکاز ایک ہڑتال ہوتی ہے, 2 جلوس نکلتے ہیں اور ہم لمبے پڑ جاتے ہیں. دیکھیے مالک, ایک چیز حکومت کو سمجھنی چاہیے, مسلم لیگ نیون کی قیادت کو سمجھنی چاہیے کہ جب آپ پرائیویٹائز جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو بجلی مہنگی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, 20-30 روپے 2-3 روپے سستی کر دیتے ہیں, اور اپنے مطلب حکومت جو ہے وہ خرچہ بڑھا دیتی ہے. حکومت خرچہ بڑھ جاتی ہے, خسارہ کر لیتی ہے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے, تو سارے پاکستان پہ بوجھ پڑتا ہے. یا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ سیل ٹیکس بڑھا دیتے ہیں, جیسے لاسٹ ٹائم کیا تھا, اس پہ بھی ہر غریب امیر سب کے اوپر سیل ٹیکس لگتا ہے, وہ بھی زور پڑتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ خود مشکل نہیں لے رہے, آپ حکومت اپنی مشکل لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ جو پرائیویٹائز کرنا ہے نا, اس میں آپ نے 20-30 ہزار لوگوں سے لڑائی لینی ہے جو کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو کہ لیسکو کے امپلائیز ہیں مثال کے طور پہ. اس میں 5-10 ہزار لوگ تو بڑے خوش ہوں گے کہ چلو پرائیویٹائز ہوگی, ہم اور ترقی کر لیں گے, ہم قابل ہیں. 5-10 ہزار لوگ ہیں جو کہ اتنی محنت نہیں کر رہے, یا جن کو کوئی کھانچے لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر آپ ان کو آن کرتے ہیں, اور آپ سب کی نوکری گارنٹی کریں گے اوبویسلی, لیکن اگر آپ اف یو ٹیک آن دیٹ ویسٹڈ انٹرسٹ پلس سم پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ, تو پورے پاکستان کا فائدہ ہوگا. وہ جو 4 کروڑ لوگ لیسکو کے کیشمنٹ ایریا میں رہتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا. لیکن ایک بات بتائیں, آپ کو یاد ہے جب آپ نے اس کا 100-200 روپے کا ٹیکس لگایا تھا دکان پہ سارا کچھ, اور مریم کا بی بی کا ٹویٹ بھی آ گیا تھا, اور پھر کچھ عرصے بعد آپ فارغ کر دیے گئے. اب بھی جب ریٹیلرز کی بات ہوئی
تو نئے فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کہا فردر اسکروٹنائز کرتے ہیں جو پلان ہے. تو ریٹیلرز کو تو پی ایم ایل این والے ہاتھ نہیں لگاتے, ان کو ڈالے ہوئے نیٹ میں بغیر کچھ کام ہوگا. لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, 22-23 لاکھ دکاندار ہیں, صرف 10-30 ہزار دکاندار بیچتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, اور ہم نے لگا دیا تھا اس کو, تھوڑا سا وہ شیپ کر کے وہ صحیح کر لیا تھا. وہ ایک انٹرنل پالیٹکس تھی جو کہ ڈار صاحب نے وہ کری ہوئی تھی پالیٹکس. جو مجھے ابھی ڈر ہے وہ آلریڈی کہ کچھ ایسے رپورٹرز ہیں جو کہ لندن بیسڈ ہیں, ڈار صاحب سے بڑے قریب ہیں, انہوں نے آلریڈی اورنگزیب صاحب کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں. تو اگر یہ والی مہم شروع کریں گے وہ تو پھر تو ریٹیلر ٹیکس ہوا, ایگریکلچر ٹیکس ہوا, سب کو لے کے اٹھیں گے. پھر اچانک ایسی بات بھی آ جائے گی کہ ڈار صاحب ہوں گے تو 160 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, یہاں دودھ شہد کی ندیاں بہ جائیں گی. تو اگر وہ نہ ہو تو ریٹیلر کے اوپر ٹیکس لگانا مشکل نہیں ہے. دوسرا, اب تو آئی ایم ایف بھی انسسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ ٹیکس لگائیں. اور تیسرا کہ مطلب یہ کس بیسس پہ آپ تنخواہ دار طبقے سے 35% ٹیکس لیتے ہیں اور زراعت کا ٹیکس چھوڑ دیتے ہیں, پراپرٹی کے اوپر ٹیکس چھوڑ دیتے ہیں اور دکانداروں کے اوپر ٹیکس چھوڑ دیں. وہ کیا کوئی اسپیشل ہیں بندے اور ہم کیا کم تر ہیں کیا بندے جو نہیں ٹیکس تو دیتے آپ اسپیشل ہیں ورنہ آپ فارغ تو نہ ہوتے نا. نہیں وہ تو چلو میں فارغ ہوا سو نہ ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, مطلب no one person is indispensable to anything. لیکن now that Muslim League has been brought back into power and Muslim League has to understand کہ جو last time آپ نے چیزیں نہیں کی تھی اس خوف سے کہ یار ہم الیکشن ہار جائیں گے, تو الیکشن کے نتائج تو ویسے بھی اچھے نہیں آئے, تو اب اس کو ڈیلے نہ کریں اور جو بھی کرنا ہے وہ کر گزریں. زبیر یہ جب پہلے پرائیویٹائزیشن پہ آ جائیں, مجھے یاد ہے آپ آج بڑی بات ہو رہی پرائیویٹائزیشن کی, آج مصدق ملک بھی کہیں بولے, انہوں نے کہا جی ڈسکوز وغیرہ یہ سب پرائیویٹائز ہم کریں گے. فائنانس منسٹر صاحب نے بھی پہلے میٹنگ میں شاید فیصلہ ہوا تھا کہ ڈسکوز کو دے دیا جائے صوبائی حکومتوں کو, پھر اب فیصلہ ہوا نہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. آپ نے بھی تو پی آئی اے اور ایک آدھا ڈسکو تیار کیا تھا پرائیویٹائزیشن کے لیے, وہ کیا ڈار صاحب نے روک دیا تھا, کیا ہوا تھا وہ؟ پہلے تو میں اس پر کمنٹ ضرور کروں گا. جو پچھلے جمعرات کو فیصلہ ہوا تھا اور بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ہوا تھا, اس پر شہباز رانا نے پروگرام بھی کیا تھا اور لکھا بھی تھا کہ اس میں فیصلہ ہوا تھا. اورنگزیب صاحب موجود تھے اس میں اور مصدق ملک صاحب بھی موجود تھے. سو آئی ایم جسٹ پوائنٹنگ آؤٹ ٹو دی لیک آف کلیئرٹی ایون یہ نئی حکومت آنے کے بعد, اور خاص طور پر پرائم منسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ صوبوں کو دے دیے جائیں. ایک شاید کمیٹی بنا دی گئی اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا. کل ہمیں پتہ چلا فائنانس منسٹر نے جب انٹرویو دیا اور صحیح کہا انہوں نے کہ صوبوں کو نہیں, یہ پرائیویٹائز کیے جائیں گے اور کرنا بھی چاہیے پرائیویٹائز. سو ایک تو یہ آئی ڈونٹ نو ویدر دا گورنمنٹ فائنل ڈیسیجن از ٹو پرائیویٹائز اور ناٹ. دوسرا میرا کمنٹ یہ ہے, پیچھے جانے سے پہلے یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے, جو کابینہ بنائی ہے اس میں علیم خان صاحب جو کہ میرا خیال ہے بہت بڑے سیاستدان ہیں اور میں عزت بھی ان کی کرتا ہوں, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو پرائیویٹائزیشن کا پورٹ فولیو دینا چاہیے تھا اگر انٹینٹ آپ کی اتنی سیریس تھی.